السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 17 ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق پڑھنا سٹارٹ کریں، میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان جو وادی تھی، وادی قرا، اس میں آباد تھے۔ قوم عاد کو ختم کر کے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانشینی عطا فرمائی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت میں اور زمین کو آباد کرنے کے لحاظ سے اور ترقی میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پھیلاؤ دیا تھا، ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ تو ان کی طرف قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، ان کو کفر و شرک سے روکا، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور لیکن قوم ان کی بات ماننے پر تیار نہ تھی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ ان کے سامنے پتھروں سے اونٹنی برآمد ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اگر تم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو پھر ان کو پتھروں سے اونٹنی نکال کے دکھائی گئی، یعنی معجزہ اللہ کی طرف سے ان کے طلب کرنے پر دکھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی باری بھی مقرر کی۔ یہ بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن باقی جانور پانی پئیں گے، لیکن اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا نا اللہ کی طرف سے، تو اس کو کچھ کہنا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس معجزے کی قدر نہ کی، پھر خود ہی مانگا تھا معجزہ، پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے نا۔ تو ایک شخص تھا کردار، اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک شخص نے کاٹی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو نا ساری قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ ساری قوم اس اونٹنی کے ہلاک کرنے پر راضی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، چیخ کا عذاب آیا تھا۔ چیخ کا اور زلزلے کا 2 عذابوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں۔ تو یہ دونوں عذاب آئے تھے۔ چیخ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، جس کی وجہ سے ان کے سینے پھٹ گئے تھے اور یہ مر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر اتنے پختہ پہاڑوں کو تراش کے بنائے ہوئے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا اور ان کے جو گھر ہیں نا کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو ان کو وہاں سے شعور بھی نہیں تھا کہ ہمیں عذاب آ جانا۔ یہ اپنے گھروں کو نا بہت محفوظ سمجھتے تھے۔ تو ان کو وہاں سے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ تو یہ آگے جا کے آپ ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے، ابھی ہم اتنا ہی مختصر اس میں پڑھیں گے قوم سمود کے بارے میں۔ اب ہم رکوع کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی یعنی ان کے پیغمبر صالحہ صالح علیہ السلام، قالا انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ یہ ناقۃ اللہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فذروھا پس چھوڑ دو اس کو، تاکل وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا اور نہ تم اس کو چھونا، بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم پس تم کو پکڑ لے گا، عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی اگر تم نے اس کو برائی سے ہاتھ لگایا تو تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا، گھیر لے گا۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اذ جب، جعلکم خلفاء جب اس نے بنایا تمہیں جانشین، من بعد عاد عاد کے بعد، یعنی قوم عاد کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ وَبَوَّأَکُم اور تم کو بسایا، فی الارض زمین میں، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون تم بناتے ہو اس کے نرم مٹی سے، قصورا محل، تم اس کی نرم مٹی سے محل تعمیر کرتے ہو، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، جبالا پہاڑوں کو، بیوتن گھر، یعنی تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، فاذکروا آلاء اللہ بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، ولا تعثوا نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے، یعنی تم زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ پھرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ انسان کے اعمال سے زمین میں فساد ہوتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہر چیز کا اثر پڑتا ہے ہمارے ارد گرد کی چیزوں پر، ماحول پر، ہمارے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔
تو یہ جو تم کفر و شرک کرتے ہو، غلط اعمال کرتے ہو، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، یہ کام نہ کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی ان کے قوم میں سے جو تکبر کرنے والے سردار تھے نا لوگ، یہ ہر جگہ آپ نے پڑھا قوم عاد، قوم سمود، اور یہاں پہ سمود کے بارے میں ذکر ہے، تو ملا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یعنی سردار۔ تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کرنے میں اور قوم کو بہکانے میں، رسولوں کو جھٹلانے میں آگے آگے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عیش و عشرت دیا ہوتا ہے، بہت نعمتیں دی ہوتی ہیں، بہت مال و دولت دیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی سرداروں کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ جو سردار تھے نا، تکبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تکبر تو ایک تو آپ کو پتہ ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو سردار تھے نا وہ حق بات کو نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے وہ جو کمزور بنائے گئے تھے، لمن، اس کے لیے جو آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان پر، یعنی صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے نا کمزور لوگ، ان کو سردار جو امیر و کبیر سردار تھے نا تکبر کرنے والے، وہ کہتے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح علیہ السلام بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ یعنی کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی ہے، تمہیں ان کے بارے میں صحیح پتہ ہے؟ قالو، کہا انہوں نے، انا، بے شک ہم، بما، اس کے ساتھ جو ارسلا، وہ بھیجے گئے ہیں، بھی، اس پر، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو کمزور لوگ ایمان والے تھے نا، انہوں نے ان کو جواب دیا کہ صالح علیہ السلام جو بھی نبوت اور اللہ کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں نا، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بڑے بنے ہوئے تھے نا لوگ، تکبر کرنے والے سردار تھے، مال و دولت والے، وہ کمزور مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم صالح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائے ہو؟ کیا تمہیں صحیح پتہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو ایمان والوں نے جواب دیا کہ جو بھی نبوت اور اللہ کا پیغام دے کر وہ بھیجے گئے ہیں نا، ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا، بے شک ہم، بالذی، ساتھ اس کے، جو آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بھی، اس کا، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا، تکبر کرنے والوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تو نہیں مانتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نبیوں پر اور رسولوں پر سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں نا، وہ کمزور اور غریب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو پہلے لوگ ایمان لائے تھے نا شروع میں، وہ سارے غریب مومن تھے، غریب مسلمان تھے، ہے نا؟ تو ان پر کافر کیسے مظالم کرتے تھے، یہ ہم نے اپنی اسکول والی اسلامیات کی کتابوں میں سارا پڑھا ہوا ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی نا کمزور لوگ پہلے ایمان لائے ہیں نا صالح علیہ السلام پر۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، بس انہوں نے کونچے کاٹ دی اونٹنی کی۔ عقر کرنا کونچے کاٹنا ہوتا ہے۔ کونچے کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کی جو رگ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، اللہ نے معجزے کے طور پر وہ نکالی تھی، تو وہ کتنی بڑی ہوگی، تو اس کو ایسے تو نہیں قابو کر سکتے تھے، اس کو کیسے ذبح کرتے ہیں نا؟ تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے نا، تو وہ گر گئی، پھر اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، بس انہوں نے کونچے کاٹی اس اونٹنی کی، وَعَتَوْا، انہوں نے سرکشی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو حکم یہ دیا تھا نا کہ اس اونٹنی کو برائی سے چھونا نہیں ہے نا؟ تو انہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اس سے زیادتی کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا، اے صالح لے آ، اے صالح علیہ السلام لے آ، بما، اس کو، جو تعیدنا، تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، یعنی جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ۔ ان کنت من المرسلین، اگر تم ہو رسولوں میں سے، بھیجے ہوئے میں سے، یعنی رسولوں میں سے، اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو نا، وہ لے آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور آگے جا کے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے چیخ کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی چیخ اور زلزلے کا بیک وقت ان پر عذاب آیا۔
انہوں نے اپنے گھر پہاڑوں کو تراش کے بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے نا، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر بہت محفوظ ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا نا، وہاں سے ان پر عذاب بھیجا. تو زلزلے کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. فتولی عنہم، پس منہ پھیرا ان سے، وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد تحقیق ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی، لکم تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کرنے والوں کو. یعنی ان کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور پیغمبروں کو نجات دیتے ہیں نا عذاب سے، تو جب ان سے منہ پھیر کے جا رہے تھے ان کے پیغمبر، ان پر عذاب آ گیا تھا، اس وقت یہ صالح علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے کہ اے میری قوم، میں نے تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی چاہی تھی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تم نے میری نصیحت پر کان ہی نہیں دھرے. تو یہاں تک نا قوم سمود کا ذکر ہے، اور اس کے آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر زیادہ سمجھ آئے گی سبق کی. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نا قوم صدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. قوم لوط جو تھی نا، یہ ایسی برائی کرتی تھی کہ جہان والوں میں کبھی کسی نے ایسی برائی نہیں کی تھی. یہ شہوت پوری کرتے تھے عورتوں کی بجائے مردوں سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے، پتھروں کی بارش کی، اور ان کی بستی کو نا الٹائی ہوئی بستیاں بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں. یعنی ان کی بستی کو اٹھا کے پھر پلٹ دیا گیا تھا زمین پہ، ایسے کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے. ابھی جتنا آپ کے سبق میں ہے نا، آپ اتنا اچھی طرح سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قالا، جب انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم لاتے ہو بے حیائی، ما سبقکم، جو نہیں تم سے پہلے کی، بہا، اس کو، یعنی اس طرح کے بے حیائی کا کام تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، من احدن، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے. یعنی تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کبھی وہ بے حیائی کا کام کسی نے نہیں کیا. انکم، بے شک تم، لتاتون رجالا، تم البتہ آتے ہو مردوں پر، شہوتاً، شہوت کے لیے، من دون نسائی، عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. بل انتم، بلکہ تم، قوم مسرفون، قوم ہو حد سے بڑھنے والے. وما کانا، اور نہیں تھا، جواب قوم ہی، ان کی قوم کا، الا، مگر، ان کے، قالو، انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ، اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں، یہ پاکیزہ ہوتے. یعنی قوم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہی کہا کہ ان کو ہی باہر نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے. یعنی ان کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کی گئی تھی. اس نے اپنے شوہر کے راز کی حفاظت نہیں کی، خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کیا جس میں اس کی قوم مبتلا ہوئی. اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی تھی نا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نا، اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا. کانت، وہ تھی، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہم، ان پر، مطرن، برسانا. کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ان پر؟ پتھروں کی. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، نکیلے نوکدار پتھر اور مسومہ، نشان زدہ پتھر تھے، نوکیلے پتھر تھے، وہ ان کو مارے گئے. کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ لگنا تھا. تو اس طرح کی پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو کیسا ہوا انجام مجرمین کا.
یہ قوم لوط کے بارے میں آپ نے پڑھا، پہلے قوم سمود کے بارے میں اس میں ذکر ہے اس رکوع میں، پھر قوم لوط کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی تھوڑا تھوڑا اتنا ہی پڑھیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ان ساری قوموں کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔